حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1504۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ایک جنازے میں انہوں نے 5 تکبیریں کہیں۔ میں نے اس کے متعلق سوال کیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1505۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عامر بن عوف رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1506۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1507۔ حضرت اسماعیل بن ابو خالد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اگر تقدیر یہ ہوتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہو تو آپ کے یہ فرزند زندہ رہتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1510۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا غزوہ احد کے دن شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ ان میں سے 10 افراد کا جنازہ ادا کرنے لگے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تھے وہیں رہے، یعنی ان کی میت سامنے رہی۔ دوسروں کی میتیں اٹھا لی جاتی تھیں اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت جیسے تھی ویسے ہی سامنے پڑی رہتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1513۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء میں سے 2 3 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے سے ڈھانپ دیتے تھے، پھر فرماتے ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں اسے آگے رکھتے اور فرماتے میں ان کے حق میں گواہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے خون میں غلطاں ہی دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کا جنازہ پڑا نہ انہیں غسل دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1514۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں کو شہادت کے مقامات پر واپس لے جانے کا حکم دیا جبکہ انہیں مدینے لایا جا چکا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1516۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اس کے لیے کچھ نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1517۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بعیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد ہی میں پڑھا تھا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بعیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد ہی میں پڑھا تھا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زیادہ قوی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1518۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے کہ ان اوقات میں نماز پڑھیں یا ان میں اپنے فوش دکان کو دفن کریں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور عین دوپہر یعنی زوال کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1519۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
جب عبداللہ بن ابی مرا تو اس کے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اپنی قمیص عنایت فرمائیے، میں اس قمیص میں اسے کفناؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا جنازہ تیار ہونے کی اطلاع دینا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آپ کے لائق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دو چیزوں میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی، ان میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی زندہ شخص کا قبر پر کھڑے ہونا اور میت کے لیے دعا کرنا نیکی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1523۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب زخمی ہو گئے، انہیں زخم سے تکلیف ہوئی، وہ رینگ کر تیر کے پھل تک پہنچا اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر ایسا کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1526۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آئی تو چند دن بعد ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ ادا کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1527۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں پہنچے تو آپ کو ایک نئی قبر نظر آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، فلاں خاتون ہے، یہ ان کی قبر ہے۔ آپ نے اسے پہچان لیا، فرمایا، تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی؟ انہوں نے کہا، آپ دوپہر کو آرام فرما رہے تھے اور آپ روزے سے تھے، تو ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ آپ کو تکلیف دیں۔ آپ نے فرمایا، یوں نہ کیا کرو، مجھے تم سے دوبارہ ایسے عمل کی ہرگز خبر نہ ملے جب تک میں تمہارے درمیان زندہ موجود ہوں۔ تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو مجھے ضرور اطلاع کیا کرو، کیونکہ میری دعا ان کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے، ہم نے آپ کے پیچھے صف بنا لی اور آپ نے اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1528۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ایک سیاہ فام خاتون کی وفات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہ دی گئی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کا علم ہوا تو فرمایا، تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی؟ پھر آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اس کی نماز جنازہ کے لیے صفے بناؤ۔ تب آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1529۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی فوت ہو گیا، وفات سے پہلے بیماری کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے اسے رات ہی کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا، مجھے خبر کرنے میں تمہیں کیا مانے تھا؟ انہوں نے کہا، رات کا وقت تھا اور اندھیرا بھی تھا تو ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1530۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر میت کی تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1531۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کا جنازہ اس کے دفن کیے جانے کے بعد ادا کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1532۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک رات وہ فوت ہو گئی۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ اس کی وفات کی اطلاع دی؟ پھر آپ صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے اور اس کی قبر پر جا کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیچھے تمام لوگوں نے اس پر نماز جنازہ کی تکبیریں کہیں اور اس کے لیے دعائیں کی۔ نماز جنازہ پڑھی، پھر واپس آ گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1533۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بقیع میں تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے پیچھے ہماری صفیں بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور 4 تکبیریں کہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1534۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لو۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی۔ میں دوسری صف میں تھا۔ آپ نے 2 صفیں بنا کر اس کا جنازہ پڑھایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1535۔ حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، اٹھو اس کا جنازہ پڑھ لو۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 صفیں بنا لی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1536۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر نکلے اور فرمایا، اپنے ایک بھائی کا جنازہ پڑھو جو تمہارے علاقے سے باہر فوت ہو گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، وہ کون ہے؟ فرمایا، نجاشی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1537۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھا تو 4 تکبیریں کہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1538۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور جس نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس کے دفن سے فراغت ہو جائے اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ صحابہ نے کہا، 2 قرات کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، 2 پہاڑوں کے برابر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1539۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور جو اس کے دفن تک حاضر رہا اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ کے برابر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1540۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور جو حاضر رہا حتیٰ کہ میت کو دفن کیا جائے اس کے لیے ثواب کے 2 قرات ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ثواب کا قرات اس احد سے بھی بڑا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1541۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ وہ آگے گزر جائے یا زمین پر رکھ دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1542۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، موت کی ایک گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1543۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی بیٹھ گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1544۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایا کرتے تھے کہ وہ جب قبرستان میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، چنانچہ ان میں سے جو شخص قبرستان میں جا کر دعا کرتا وہ یوں کہتا: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تم پر سلامتی ہو اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستی والو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1547۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1548۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، ہم قبر تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی بڑی خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1549۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور اس کے رسول کی ملت پر۔ راوی حدیث ابو خالد نے ایک روایت میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں جب میت کو لحد میں رکھا جاتا تو آپ فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ اور راوی حدیث ہشام نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کی ملت پر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1550۔ حضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میرے لیے لحد تیار کرنا اور مجھ پر کچی اینٹیں لگانا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1556۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت مدینے میں ایک آدمی لحد والی قبر بنایا کرتا تھا اور ایک آدمی سیدھی یعنی شق والی قبر بناتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں، یعنی بہتر چیز کی دعا کرتے ہیں، اور دونوں کو بلا بھیجتے ہیں، جو پیچھے رہ گیا اسے چھوڑ دیں گے اور جو پہلے آ گیا وہ اپنے طریقے پر قبر تیار کر دے گا۔ چنانچہ ان دونوں کو پیغام بھیجا گیا تو لحد بنانے والا پہلے آ گیا، چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کروائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1557۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں بغلی یعنی لحد والی یا سیدھی یعنی شق والی قبر کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے اس بارے میں بحث کی حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زور سے نہ بولو، خواہ آپ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، یا ایسے ہی دیگر الفاظ فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے سیدھی یعنی شق والی قبر بنانے والے اور بغلی یعنی لحد والی قبر بنانے والے دونوں کو بلا بھیجا۔ بغلی یعنی لحد والی قبر بنانے والا پہلے آ گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی یعنی لحد والی قبر تیار کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1558۔ حضرت ہشام بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبریں کشادہ اور اچھی کھودو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1560۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اس کے سرہانے علامت کے طور پر ایک بڑا پتھر رکھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1561۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1562۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کوئی چیز لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1563۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کوئی چیز تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1564۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کا جنازہ پڑھا، پھر اس کی قبر پر آئے اور اس کے سر کی طرف سے اس پر مٹی کی 3 لپیں ڈالی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1565۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا انگارے پر بیٹھ جانا اور آگ کو اسے جلا دینا اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1566۔ حضرت بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے ابن خصاصیہ تجھے اللہ سے کیا شکوہ ہے، حالانکہ تجھے یہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے اللہ نے ہر بھلائی عنایت فرمائی ہے۔ اسی اسنا میں آپ مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا انہیں بہت بھلائی مل گئی، پھر مشرکوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ بہت سی بھلائی سے محروم رہ گئے۔ اچانک آپ کی نگاہ ایسے آدمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوتوں والے انہیں اتار دے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے استاذ محمد بن بشار سے بیان کیا کہ ابن مہدی کہتے ہیں عبداللہ بن عثمان کہا کرتے تھے یہ حدیث عمدہ ہے اور اس کا راوی خالد بن سمیر ثقہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1568۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو یہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1569۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1570۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، آپ خود بھی روئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر جو حضرات آپ کے ہمراہ آپ کے ارد گرد تھے وہ بھی اشک بار ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا اور میں نے اپنے رب سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو اس نے مجھے اجازت دے دی، اس لیے قبروں کی زیارت کیا کرو یہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1572۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بکثرت زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1574۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بکثرت زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1575۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بکثرت زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1576۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے
لیکن پختہ حکم نہیں دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1577۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ یعنی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی کہ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا نوحے کے بارے میں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1579۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت جریر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص شہر میں خطبہ دیا تو اس خطبے کے دوران میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1580۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ یعنی بین جاہلیت کا رواج ہے، نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیص تیار کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1581۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر نوحہ کرنا جاہلیت کا رواج ہے، نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم پر تارکول کی قمیصیں ہوں گی، پھر ان پر آگ کے شعلوں کی قمیص پہنائی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1582۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گریبان چاک کرے اور رخساروں پر تماچے مارے اور جاہلیت کی طرف بین یعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1584۔ حضرت ابو امامہ اسعد بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غم کے لیے چہرہ نوچنے والی پر، گریبان چاک کرنے والی پر اور بربادی اور ہلاکت پکارنے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1585۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید اور حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بیمار ہو گئے تو ان کی بیوی حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے رونے لگیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں بھی اس سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے؟ اس بیماری سے پہلے وہ انہیں حدیث سنایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے بیزار ہوں جو اظہار غم کے لیے بال منڈوائے یا بین کرے یا کپڑے پھاڑے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1586۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا علی بن ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما حالت نزا میں تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ حضرت زینب کو کہہ دیں اللہ ہی کا ہے جو وہ لے لے اور اسی کا ہے جو وہ دے دے، اور اس کے پاس ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے، اس لیے زینب کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ انہوں نے قسم دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ میں بھی تھا، اور حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم بھی روانہ ہوئے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچایا گیا، جبکہ بچے کی جان اس کے سینے میں تھی، یعنی سانس اکڑ چکا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ آخری وقت ہے۔ راوی نے غالباً یہ بھی کہا یوں لگتا تھا کہ جیسے پرانی مشق ہے، جس طرح اس میں پانی حرکت کرتا ہے اس طرح سانس مشکل سے آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں رکھی ہے، اور اللہ بھی اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1588۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ تعزیت کرنے والے ایک صاحب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کی یہ شان ہے کہ آپ اللہ کے حق کی عظمت کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہ الفاظ نہیں کہیں گے جن سے اللہ ناراض ہو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ موت ایک سچا وعدہ ہے جس سے مفر نہیں، اور اس وعدے کی چیز یعنی موت کی وجہ سے سب عالم آخرت میں اکٹھے ہونے والے ہیں، اور بعد والا بھی پہلے والے کے پیچھے جانے والا ہے، تو اے ابراہیم ہمیں اب جتنا غم ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا، اور ہم تیری وجہ سے یقیناً غمگین ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1589۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عبد الاشہل کی عورتوں کے پاس سے گزرے۔ وہ جنگ احد میں ہلاک ہونے والے اپنے اقارب پر رو رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے والیاں کوئی نہیں۔ یہ سن کر انصاری خواتین آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا افسوس یہ ابھی واپس نہیں گئی، انہیں حکم دو کہ واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1591۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر نوحہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1593۔ حضرت اسید بن ابو اسید رحمہ اللہ نے حضرت موسیٰ بن ابو موسیٰ اشعری سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ کے رونے سے فوت شدہ کو عذاب ہوتا ہے جب وہ رونے والے کہتے ہیں ہائے میرا بازو، ہائے مجھے لباس دینے والا، ہائے میری مدد کرنے والا، ہائے وہ پہاڑ جیسی عظیم شخصیت، اور اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو اسے جھڑکا اور جھنجھوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیا تو واقعی ایسا ہی ہے، کیا تو ایسا ہی ہے؟ حضرت اسید رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت موسیٰ رحمہ اللہ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے، لیکن تجھے یقین نہیں آتا۔ کیا تیرا خیال ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، یا تیرا یہ خیال ہے کہ میں نے ابو موسیٰ پر جھوٹ باندھا ہے؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1594۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک یہودی عورت مر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں اور اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1595۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر ابتدائے صدمہ کے وقت ہی ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1596۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر ابتدائی صدمے کے وقت تو صبر کرے اور حصول ثواب کی نیت کرے تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب پسند نہیں کروں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1597۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پریشانی میں اللہ کے حکم کی تعمیل کا سہارا لیتا ہے، یعنی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم عندک احتسبت مصیبتی فاجرنی فیہا وعوذنی منہا۔ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی مصیبت پر صبر کا ثواب چاہتا ہوں، مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرما اور اس کا بدل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس مصیبت پر صبر کا ثواب عنایت فرماتا ہے اور اسے اس چھن جانے والی نعمت سے بہتر متبادل عطا فرماتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو مجھے وہ حدیث یاد آئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مجھے سنائی تھی۔ تب میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسبت مصیبتی ہذہ فاجرنی علیہا۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی اس مصیبت پر صبر کا ثواب چاہتی ہوں، تو مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ جب میں نے یہ کہنا چاہا وَعَوِّزْنِي خَيْرًا مِّنْهَا، یعنی مجھے اس کا بہتر متبادل عطا فرما، تو میں نے دل میں سوچا کیا مجھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر متبادل بھی مل سکتا ہے؟ پھر میں نے دعا کی الفاظ بھی پڑھ دیے اور حدیث کی تعمیل میں یہ دعا مانگ ہی لی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے اور میری مصیبت کا اجر بھی عطا فرما دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1598۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی مصیبت آئی بعد میں پھر اسے وہ مصیبت دوبارہ یاد آئی تو اس نے نئے سرے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اگرچہ اس کو گزرے طویل عرصہ گزر گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھے گا جتنا اس دن ملا تھا جس دن مصیبت آئی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1600۔